بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ طلب کے حوالے سے ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی طلب جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے والے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک سیدھا سادہ بولا بالا سا آدمی رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کو جو کوئی بھی کچھ بتا دیتا وہ شخص وہی کچھ کرنے بیٹھ جاتا تھا، مگر اس کو اللہ نہیں مل پایا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھئی جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ایسے تو نہیں ملے گا، تو اس مقصد کے لیے تم کو کوئی استاد، رہنما یا مرشد ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ تمہیں سبق دے گا، پھر تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ وہ مرشد کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا مگر کہیں بھی بات نہ بن سکی۔ آخر تنگ آ کر ایک رات سونے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو پہلا شخص مجھ سے اللہ ملوا دے گا بس وہی میرا مرشد ہوگا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور سو گیا۔ صبح منہ اندھیرے وہ گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے جو پہلا شخص گزرا وہ ایک چور تھا جو رات کو کہیں سے چوری کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس بولے آدمی نے تو اس چور کو پکڑ لیا اور مل گیا مرشد کے نعرے مارنا شروع کر دیے۔ چور بیچارہ بہت گھبرایا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کوئی پہچان نہ لے، اس مصیبت سے جان کیسے چھڑواؤں۔ تو بہت سمجھایا کہ بھئی میں کوئی مرشد نہیں ہوں، میری جان چھوڑو، مگر وہ شخص کہے کہ نہیں، آپ ہی میرے مرشد ہیں۔ میں نے تو رات کو اللہ سے دعا کی تھی کہ پہلا شخص میرا مرشد بھجوا دیجیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میرے مرشد نہ ہوں۔ چور نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو بھائی، میرا پیری اور مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ شخص بضد رہا کہ آپ تو بہت کامل مرشد ہیں، تبھی تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، کامل مرشد تو ہوتے ہی آپ کے جیسے ہیں۔ آخر چور نے جان چھڑوانے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے تمہیں مرید کر لیا، تم جاؤ اور سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے جا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، اور جب تک میں خود نہ آؤں تم نے سجدے سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس بولے شخص نے کہا کہ واہ، آج ہی مرشد ملا اور آج ہی سبق بھی مل گیا۔ وہ تو خوشی خوشی فوراً جا کر سجدہ ریز ہو گیا۔ چور اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے چلتا بنا۔ دن نکلا اور گاؤں والے وہاں سے گزرے، اس شخص پر ہنسے مگر وہ بدستور سجدے میں پڑا رہا۔ دوپہر ہو گئی، بچے آئے کہ اماں بلا رہی ہے کہ آ کر کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، مجھے تو مرشد کا حکم ہے، میں تو سجدے سے اٹھوں گا ہی نہیں۔ اور شام کو بیوی خود آئی کہ رات ہونے والی ہے، سارے دن کے بھوکے پیاسے ہو، گھر چلو، مگر وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا۔ جھگڑ لی، منت سماجت بھی کر لی کہ کچھ کھا لو، مگر اس کے سجدے میں پڑے پڑے ایک ہی گردان تھی کہ مرشد کا حکم ہے، میں تو اٹھوں گا ہی نہیں جب تک وہ خود نہ آئیں گے۔ تو بیوی نے سوچا کہ رات کو جب دماغ درست ہو جائے گا خود ہی گھر آ جائے گا، تو یہ سوچ کر وہ بھی گھر چلی آئی۔ رات گزری،
صبح ہو گئی مگر وہ شخص تھا کہ سجدے سے اٹھنا تو درکنار اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن سجدے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی یہ حالت اور لگن دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس شخص کا سینہ میری معرفت کے نور سے بھر دو تاکہ یہ مجھ سے متعارف ہو جائے۔ حکم پا کر حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کے پاس تشریف لائے اور کہا چلو بھائی اٹھو۔ اس نے کہا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں خضر، تمہارا کام ہو گیا، اٹھو میں تمہیں معرفت کا علم عطا کروں تاکہ تم اللہ سے متعارف ہو جاؤ۔ اس نے سجدے میں پڑے پڑے کہا واہ، میرے مرشد نے آپ کو بھیج دیا تو آپ آ گئے میرے پاس، ورنہ اتنے عرصے سے میں پریشان تھا، آپ کو میرا خیال بھی نہیں آیا۔ اب مرشد ہو تو ایسا، جی آپ جائیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، مجھے تو میرے مرشد ہی دیں گے تو صرف انہی سے لوں گا۔ بہت سمجھایا کہ بھئی وہ چور ہے۔ وہ بولا مرید کہے کہ اگر وہ چور ہے اور مجھے سبق دیے ابھی صرف 3 دن ہوئے تو آپ کیسے آ گئے؟ نہیں جی وہ تو بہت کامل ہیں تبھی تو آپ آ گئے ہیں، میں ایسے کامل کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کیوں چلوں؟ کہیں جائیں آپ اپنا کام کریں۔ تو آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یا رب کریم، تیرا یہ بندہ تو مانتا ہی نہیں، حکم دیجئے کہ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے میرا یہ بندہ کہتا ہے وہ کرو، جاؤ پہلے اس چور کو علم عطا کرو اور پھر وہ اس کو عطا کرے گا۔ تو آخر حضرت خضر علیہ السلام اس چور کے پاس پہنچے اور اس کو غسل کروا کر توبہ کروا کر علم معرفت منتقل کیا، پھر اس کو لے کر اس بولے مرید کے پاس آئے اور چور نے وہ علم اس مرید کو منتقل کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کی، اور اس چور نے بے اختیار یہ کہا کہ واہ، مرید ہو تو ایسا کہ جو پیر کو نواز دے۔ اس عقائد کی تشریح حضور نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی اپنی لگن، خلوص، جستجو اور وارفتگی اور شوق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، تو مرشد صرف ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔